اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رشتے رویوں سے بنتے ہیں، رنگ و نسل دیکھ کر جانور خریدے جاتے ہیں۔ اب اس کے دو حصے ہیں، رنگ و نسل اور رویے۔ تو اصل جو رشتے بنتے ہیں، جو انسانیت ہے، جو انسانیت کی معراج ہے، وہ ہیں ہمارے رویے۔ ان رویوں سے ہمارے رشتے قائم رہتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی زندگی ایک درخت کی مانند ہے جس سے جڑے رشتے ناطے ہری بھری شاخوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر یہ شاخیں ٹوٹ جائیں یا مرجھا جائیں تو درخت بھی ایک دن سوکھ جاتا ہے۔ تو رشتے جتنے بھی ہیں وہ رویوں سے قائم ہوتے ہیں۔ زندگی ایک تناور درخت اسی صورت میں بن سکتی ہے جب اس کی شاخیں مضبوط ہوں گے، اور رشتے بھی اسی صورت میں مضبوط ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے رویے مثبت ہوں گے۔ انہی مثبت رویوں کو اسلام نے صلہ رحمی کا نام دیا ہے، کیونکہ ہم استاد ہیں، ہمارا پالا اپنے شاگردوں سے پڑھتا ہے، ان کے والدین سے پڑھتا ہے، اور استاد چونکہ قوم کا معمار ہے، قوم کو بنانے والا ہے۔ گھر کے بعد، ماں کے بعد جو اگلی درسگاہ ہے وہ سکول ہے، وہ استاد ہے۔ اور آج دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ نصاب کہ استاد کے مقابلے میں نصاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، استاد ہی سب سے بڑا نصاب ہے۔ اس لیے یہ جو میرا پیغام ہے کہ یوں تو سب تک ہے، لیکن اساتذہ اکرام کے لیے یہ انتہائی عام ہے کہ تعلیم کے ساتھ جس لفظ کو ہم تربیت کہتے ہیں وہ رویوں کا دوسرا نام ہے، کیونکہ معماران قوم نے ایک اچھی قوم پیدا کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو مثبت رویے سکھانے ہیں۔ مثبت رویوں سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور محبت کی اتنی مضبوط رسی ہے کہ جو انسان کو ایک جگہ سے کھینچ کر دوسری جگہ تک لے جاتی ہے۔ اور آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، یہ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو برائی سے روکتی ہے، خواہ وہ بیوی سے ہو، والدین سے ہو، جس سے بھی ہو۔ باقی کوئی ایسی رسی، کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جو کسی شخص کو برائیوں سے روک سکے، اور محبت پیدا ہوتی ہے مثبت رویوں سے۔ ہم نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، نہ کسی سے چھین سکتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں، نہ کسی سے عزت چھین سکتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی دین ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بہت زیادہ رزق دیتا ہوں، جسے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں رزق میں کمی کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کسی کو دے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں صرف مثبت رویے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہم دیکھ لیں
میں آپ کو بہت سے رشتوں کی مثال دوں کہ مثبت رویے کیسے بناتے ہیں، اور میری باتیں جو ہوتی ہیں یہ کتابوں سے ہٹ کے روزمرہ کے مسائل پہ ہوتی ہیں، کہ جو روزمرہ میں ہم اپنے مسئلے دیکھتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ میری ایک پھوپھی تھی، آپ یقین کریں وہ رنگ کی سیاہ کالی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن ان کا کردار اور اخلاق بڑا اچھا تھا۔ اس اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے سگے بھائی تو درکنار، یعنی پیچھے دو دادے پیچھے کر کے جو رشتے تھے وہ بھی اس کی قدر کرتے تھے، آج بھی قدر کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بھتیجے بھی قدر کرتے ہیں، بھانجے بھی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک تائے نے، سردار سعادت خان نے، اپنا آبائی مکان اور سے کہا گیا کہ آبائی مکان ہم پہ بیچ دیں، تو اس نے بیچ دیا، لیکن اپنی اس بہن سے پیسے نہیں لیے۔ کیا تھا اس کا رویہ؟ تھا اس کا رویہ مثبت تھا، اپنے خاندان کی خدمت کی ہے، اپنے خاوند کے خاندان کی خدمت کی ہے، لیکن کبھی کسی کو جتلایا نہیں ہے کہ میں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج اس کی اولادوں میں فرق بڑا واضح نظر آ رہا ہے، باقی خاندان کی نسبت اور اس کی اولاد میں بڑا فرق ہے جو ہم عملی طور پہ دیکھ لیں۔ اس نے کبھی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ کا والد تو کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا، بڑا نکما آدمی تھا، میں نے اسے بنایا، میں نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس نے قدر پائی ہے۔ جو عورتیں اکثر اوقات اپنے بچوں کو کہتی رہتی ہیں کہ آپ کا والد تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اسے بنایا ہے، میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے۔ آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک عورت بیوہ ہونے کے بعد 10 سال تک، جب بچے اس کے چھوٹے تھے تو الماری میں کوٹ لٹکا ہوا تھا اور وہ پیسے اس کوٹ کے جیب میں ڈال دیتی تھی۔ وہ کوٹ اس کے خاوند تھا، اس کے مرحوم خاوند کا تھا، وہ پیسے کوٹ کے جیب میں ڈال دیتی تھی اور اپنے بچوں سے کہتی تھی جائیں ابو کے جیب سے پیسے نکال لیں۔ مقصد اس میں یہ تھا کہ یہ بچے اپنے والد کو نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور میں نے ایسی عورتیں جو اپنے بچوں سے یہ کہتی رہی ہیں یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، آپ کے والد نے کچھ نہیں کیا، یہ لوفر تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، تو یقین کریں میں نے ان کے بچوں کو بگڑتے دیکھا ہے۔ تو یہ جملے، یہ الفاظ، ظاہر ہے ہم گونگے بہرے تو ہے نہیں ہیں کہ اشاروں سے ہمیں سکھایا جائے گا، پتہ چلے گا کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ یہ جو ہماری زبان ہے، یہ جو ہماری گفتگو کر رہے ہیں ہم، یہی تو سارے رویوں کی بات ہے۔ ہم اکثر اوقات رشتوں کا تقدس پامال کر دیتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا کون ہے، اور ہم جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس شخص سے ہم کس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ تو میرے انتہائی محترم اساتذہ کرام، اب اگلا مہینہ ربیع الاول کا آ رہا ہے، ہمارے پاس بہترین مہینہ ہے یہ۔ ہم پورے کا پورا مہینہ سیرت کا منائیں، بچوں کو سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھوائیں، سیرت پہ ہم ڈیبیٹ کروائیں، سیرت پہ ہم ریٹن مقابلے کروائیں، سیرت پہ ہم MCQs SRQs، چھوٹے سوال بڑے سوال یہ بچوں کو دیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس بہترین نمونے کے ہر پہلو ہم بچوں کے سامنے رکھیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ڈال دیں کہ ہمارے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین نمونہ ہے، دنیا کی اور کوئی ہستی ان کے مقابلے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہو سکتی ہیں۔
یہ کچے ذہن ہیں، ان کے ذہنوں میں باتیں نقش ہو جائیں گی۔ یہ میٹرک تک کی تعلیم جو ہے اس پہ بچوں کو بالکل پابند رکھنا، وقت پہ کام کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی ڈسپلن ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو اساتذہ کرام، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کو خالی صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو نعتیں پڑھتے ہوئے گزار دیں، سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں جن کو چھوڑ کے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پریشانی کی طرف جا رہا ہے، جس میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ بچوں اور ان کے والدین کو بتائیں، والدین کو بھی بلائیں، خط لکھا کریں، سیرت کا پیغام بھیجا کریں۔ ظاہر ہے جب آپ سیرت کی کتاب بچے کو دیں گے، تقسیم کریں گے، بچہ گھر میں لے کے جائے گا تو اس کو ساتھ ہدایت کریں کہ آپ نے اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کو پڑھانا ہے، کیونکہ ہمارے پیغام اتنے لمبے ہو جاتے ہیں۔ گفتگو اس موضوع پہ، یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ رشتے رویوں سے بنتے ہیں، رنگ و نسل دیکھ کر جانور خریدے جاتے ہیں، تو میرے عزیز اساتذہ اور ناظرین، یہ پریکٹیکلی ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے رنگ و نسل دیکھ کر رشتے قائم کیے ہیں، رویوں کی پرواہ نہیں کی ہے، یقین کریں کہ وہ ساری زندگی پریشان رہے ہیں، ان کے رویوں سے وہ تنگ رہے ہیں، مجبوری میں وقت گزارتے رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی پھوپھی کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یقین کریں وہ عورت رنگ کی تو کالی تھی، لیکن رویہ ایسا تھا کہ اپنے اور بیگانے آج بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی تو یہ حالت تھی کہ وہ، کیونکہ پھوپھی صاحبہ بہت پہلے فوت ہوئی ہیں والد صاحب سے، ایسی محبت تھی کہ جب کبھی ان کا ذکر کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ ہمارا بچپنا تھا، چھوٹی عمریں تھی ہماری، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم ان رویوں کو نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ اس سے اتنی کیوں محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب شعور آیا ہے، بڑا لیٹ شعور آیا ہے، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو رویے ہی تھے، رویوں کی بات تھی، جس کی وجہ سے ہماری اس پھوپھی سے میرے والد صاحب بھی انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، اور جب بھی ان کا ذکر نام کہیں آ جاتا تھا اس پاک سے، جب زندہ تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کبھی یہ اپنی زبان سے نہیں کہا کہ مجھے یہ بہن بڑی اچھی لگتی تھی، لیکن ان کے جذبات اور احساسات ہمیں بتا دیتے تھے۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس وقت نہیں، اس وقت لاپرواہ سی زندگی تھی، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہماری اس عزیزہ کا رویہ ہی تھا کہ جس نے ہر طرف محبتیں بکھیر رکھی تھیں۔ تو ناظرین، آج کل ان چیزوں کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے رویے بڑے منفی ہیں، ہم انسان کی قدر و قیمت کو دولت اور پیسوں سے ناپ رہے ہیں۔ ہر طرف جس طرف بھی دیکھیں پیسوں کی بات ہو رہی ہے، پیسوں کے چکر ہو رہے ہیں، اسی سے ہم ناپتے، اسی سے ہم رشتوں کو عزت دیتے ہیں، اسی سے ہم رشتوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے جو رشتوں کا اصل تقدس تھا اس کو ہم نے کھو دیا ہے۔ ایون یہ مال و دولت ماں باپ کے عظیم رشتوں کے درمیان بھی رکاوٹ بن چکی ہے۔ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ماں جس کا ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، ایک بیٹا سعودی عرب میں ہے، بچے ساتھ ہیں، پنجاب کے کسی دور دراز اضلاع سے گھومتی وہ اسلام آباد میں ایک انٹرویو بندہ اس کا لے رہا تھا۔ اس کا دماغ بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا، اپنے بچوں کے نام ہی آتے تھے، یہ بھی پتہ نہیں تھا میرے بچے کہاں پہ ہیں۔ تو یہ ہمارے یہ رویے ہیں، ہم اس لیے ہمیں قوم بن کے سوچنا ہوگا۔ ہم ایک نظریاتی قوم ہے جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے میں آخر میں اپنے پیغام میں، اپنی باتوں میں عام لوگوں کو بھی، گھروں میں بھی اور اسکولوں میں بھی
اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت اہم ہے، اس میں سیرت کے ہر پہلو کو اجاگر کریں، بچوں کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیں کہ سیرت کیا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا۔ یہی کردار لے کر ہم نے ملک در ملک فتح کیے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مال و دولت، کوئی بڑی فوجیں، کوئی ایٹم بم نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی ہمارے رویے تھے جن کو پا کے ہم 22 لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکومت کر رہے تھے اور ہر ایک کو انصاف مل رہا تھا۔ آج چھوٹی چھوٹی مملکتیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے باوجود کہیں ہمیں انصاف نظر نہیں آتا۔ تو میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔